بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 جون سن 2020 جماعت دہم مضمون اردو اور لیکچر نمبر 8۔ آج کا جو ہمارا سبق کا عنوان ہے وہ مضمون علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ علامہ محمد اقبال۔ یہ نام کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے، یہ نام ایک اپنی پہچان رکھتا ہے، اور جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ نام جو ہے ایسے ہی چمک اور دمک کے ساتھ قائم رہے گا۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ ان کے خطبہ الہٰباد میں مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے وہ جوش اور ولولہ پیدا ہوا۔ یہ وہ جوش تھا جنہوں نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک راہ متعین کی، اور مسلمان جو ہے ایک تگ و دو میں لگ گئے، اور انہوں نے دو قومی نظریے کو بہت خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ بیان کیا۔ علامہ محمد اقبال مضمون کو اگر ہم دیکھیں تو مضمون کے جو اہم نکات ہیں وہ میں نے یہاں پر تحریر کیے ہیں۔ طالب علم کو ایک مضمون ایسے یاد کرنے میں دشواری پیش ہوتی ہے۔ اگر انہی نکات کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھے تو پوائنٹس کو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اور بہت اچھے الفاظ میں جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا جو نقطہ ہے، جو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے وہ ہے اہم شخصیت۔ نمبر 2، پیدائش، تعلیم و تربیت، اعلیٰ تعلیم، اقبال کی انفرادی خوبیاں۔ 1930 کا خطبہ الہٰباد، غزل سے نظم کا سفر، اقبال کا فلسفہ خودی، قوم کی اصلاح، خودی کی تلقین، اتحاد و یگانگت، اقبال کی اہم تصانیف اور وفات۔ اگر ہم اہم شخصیت میں بات کرتے ہیں، یہ دنیا مختلف قسم کے پہلوؤں کا مجموعہ ہے، جہاں مختلف رنگوں میں مختلف شخصیات جو ہیں وہ اس دنیا میں آئیں، جنہوں نے آسمان پر اپنی شہرت کے سورج کی طرح اور چاند کی طرح جو ہے وہ اپنے نام کو روشن کیا۔ اسی شہرت کو پا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں ایک اہم شخصیت، ایک اہم مقام علامہ محمد اقبال کا۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند بالخصوص مسلمانان عالم کو جو ہے خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آپ نے عرض پاک کے لیے بہت سی کوششیں جو ہے وہ کی کہ مسلمان ایک اپنے لیے جو ہے وہ علیحدہ خطے کا قیام عمل میں لا سکیں۔ پیدائش میں دیکھیں تو علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور محمد، جو کہ بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی والدہ امام بی بی، وہ بھی بہت زیادہ پرہیزگار خاتون تھیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے ابتدائی تعلیم۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دینی مدرسے سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ سیالکوٹ کے مشن ہائی اسکول میں آپ نے داخلہ لیا، جہاں پہ آپ کو سید میر حسن جیسے استاد ملے۔ انہوں نے آپ کی دینی تربیت بھی کی۔ اس کے بعد آپ نے میٹرک جو ہے وہ مشن ہائی اسکول سے کیا۔ پھر آپ ایف اے کے لیے مرے کالج سیالکوٹ میں آپ نے داخلہ لیا، یہاں سے آپ نے ایف اے کا امتحان پاس کیا۔ بی اے آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا، اور پنجاب بھر میں جو ہے وہ آپ کی پہلی پوزیشن آئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرلینڈ جیسے استاد سے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا اور ان سے فائدہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ 1905 میں انگلستان چلے گئے، اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ اپنے وطن واپس آئے، اور جب آپ واپس آئے تو پھر آپ کو جب یہ اس چیز کی اطلاع ہوئی کہ آپ کے پروفیسر آرلینڈ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ یہ الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور وہ الفاظ یہ ہیں: آج اقبال اپنے ایک عظیم دوست اور بہت ہی مشفق استاد سے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اگر اقبال کی انفرادی خوبیوں کا جائزہ لیا جائے تو آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ استاد صاحب نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا آج اسکول جو ہے وہ لیٹ یعنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اقبال نے فرمایا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ جملہ اتنا پائیدار تھا کہ استاد صاحب خوش ہو گئے، اور بغیر سزا دیے ہی آپ کو جو ہے وہ بولا کہ آپ بیٹھ جائیں۔
پھر ایک اور واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے استاد کے بیٹے کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا تو بہت عمدہ الفاظ میں بات کی کہ آپ کا احسان مجھ پر بھاری ہے، تو استاد صاحب یہ سن کر اپنے بیٹے کو پیدل چلنے کا حکم دیا۔ آپ کو جو ہے وہ شاعر مشرق، ترجمان حقیقت اور سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ خطبہ الہ آباد میں آپ نے جو ہے وہ ہندوستان کو جو ہے وہ ایک ملک نہیں برصغیر، آپ نے کہا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں برصغیر ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلمان اس میں اپنا الگ مقام جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے آپ کی غزل سے نظم کے سفر کی طرف، تو علامہ محمد اقبال کو غزل گوئی میں جو ہے وہ مرزا داغ کی آپ نے شاگردگی اختیار کی اور اس میں بھی آپ نے بے شمار جو ہے وہ غزلیں لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا جو سفر ہے وہ نظم کی طرف شروع کیا، جب آپ نے انجمن حمایت اسلام کی جانب سے قومی اور ملی موضوعات پر نظمیں کہنے کا وہاں پر آپ کو موقع ملا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اسی طرح علامہ اقبال کے اگر فلسفہ خودی پہ بات کی جائے تو علامہ محمد اقبال نے فلسفہ خودی کو بھی بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا اور مسلمانوں کو عطائت الہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطائت کا جو ہے وہ پابند بنانے کا حکم دیا، اور آپ نے کہا اسی مقام پر مرد مومن کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کی زبان اللہ کی زبان جو ہے وہ بن جاتی ہے جب مرد ایک مومن جو ہے وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب کار آفریں کارکشا کارساز۔ فلسفہ خودی سے نکلے تو قوم کی اصلاح کے لیے آپ نے جو ہے وہ بے شمار جو ہے وہ آپ کی خدمات جو ہے وہ سراہنے کے قابل ہیں۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد جو ہے وہ مسلمانوں کو کرواتے تھے اور کبھی ان کا لہو گرماتے اور یہ کہتے کہ اپنی حالت زار پہ جو ہے وہ غور کریں۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ خودی کے فلسفے پر آپ نے بہت زور دیا، کہا کہ خودی سے مراد خود پرستی نہیں بلکہ قوم کو جو ہے وہ خود شناسائی سکھانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو اتحاد قائم کرنے کی تلقین دی۔ آپ کی اہم تصانیف میں بانگ درا، پیام مشرق، زبور انجم، جوید نامہ، ضرب الکلیم ہے۔ آپ نے 21 مارچ 1938 کو جو ہے وہ وفات پائی اور بادشاہی مسجد کے سامنے آپ کو جو ہے وہ حضوری باغ میں دفن کیا گیا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشائی کرے، سبزۂ نور سطح اس گھر کی نگہبانی کرے۔